الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، الحمدللہ دیکھتے دیکھتے تقریباً آدھا مہینہ گزرنے کو ہے۔ ہم میں سے کون کامیاب ہے، کن کے روزے قبول ہیں؟ یقیناً وہ بہت خوش قسمت ہے، اور ہم روزہ رکھنے کے باوجود، تراویح کا اہتمام کرنے کے باوجود اگر کسی اور دوسری کوتاہیوں کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہے تو پھر ہم بڑے خسارے میں ہیں، اور ابھی زندگی ہے تو ہم اپنے آپ میں سدھار لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ کل 13 رمضان سے ہم نے مثالی مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ یہ جو عنوان شروع کیا، تو پہلا عنوان تھا ذمہ داری کا احساس، ہے نا؟ اور آج اللہ کی توفیق سے تربیت میں بہترین اسلوب، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ توجہ سے سنیے، اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے اولاد کی اس کی مرضی کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باشعور مسلمان والدین اپنے بچوں کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اسی کے مطابق ان سے برتاؤ کرتے ہیں۔ والدین بچوں کی معصوم نفسیات کا لحاظ کرتے ہیں، اور ان بچوں کی بہت اچھی طریقے سے ڈھلائی اور ان کی اچھی رہنمائی کرنے میں بہترین اسالیب اختیار کرتے ہیں۔ اسالیب یہ جمع ہے، بہووچن ہے، اسلوب اس کا ایک وچن یا واحد ہے۔ ماں باپ میں سے ہر ایک مختلف وسائل سے، مختلف طریقوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اولاد سے قریب ہوتے ہیں، ان کی عقل اور عمر کے معیار کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کھیل کود، ان سے خوش طبعی کے ساتھ پیش آنا، ہنسی مذاق کرنا، محبت، ایثار، ہمدردی کے بول ان سے بولنا، یہ باشعور اور سچے مسلمان والدین کا کام ہوتا ہے۔ جب والدین اس طرح کا سلوک کرتے ہیں اپنے بچوں سے، تو پھر ادھر سے بچوں میں کیا فرق پڑتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے کہ اس طرح کا یہ بہترین سلوک ہونے سے ان کے دل خوش اور خرم ہو جاتے ہیں، اور وہ والدین سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ محبت کی حد تک ہی نہیں، بلکہ بچے اپنے والدین کی باتوں کو پورے شوق و ذوق، گرم جوشی اور صدق دل سے سنتے ہیں، اور دل سے ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو بھی حکم والدین دیتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ والدین کا سلوک اچھا رہا تو اس کے مطابق بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوئی، تو اسی طرح سے ماں باپ کا احترام کر کے ماں باپ کے احکام بجا لانا اور دل سے ان سے محبت کرنا، یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ اب اس کے برعکس جو اطاعت، محبت، احترام و اکرام، اعتماد و بھروسے کے ساتھ کی جگہ، اس کے مقابلے میں جو سختی برتتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، زبردستی کا معاملہ کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ کوئی حکم دینے کے بجائے، بات سمجھانے کے بجائے دباؤ ڈالتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، اور ہمیشہ کوئی بھی کام، کوئی بھی بات ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، تو پہلا جو طریقہ تھا، پہلا جو اسلوب تھا، وہ اطاعت ہمیشہ رہنے والی اور دیر پا ہے، جبکہ یہ جو دوسرا طریقہ ماں باپ کا، یہ وقتی طور پر شاید کبھی کچھ فائدہ دے، لیکن بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ اولاد
ماں باپ کی عظمت کو، ان کے احترام کو ان کے اپنے سلوک اور عمل کے ذریعے نہیں پائے ہیں، تو جب تک وہ چھوٹی عمر میں ہیں ڈانٹ ڈپٹ سے، سختی کرنے سے ڈر جاتے ہیں، جو بولا کر لیے ڈر کر، لیکن اس کام کی اہمیت، اس کام کو محبت سے کرنے کا فائدہ، اس کا انہیں صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ بڑے ہوتے ہوتے وہ بہت ڈھٹائی کے ساتھ، سختی کے ساتھ ماں باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جن نیک کاموں کی یا جن اچھی باتوں کی انہیں تعلیم دی جاتی تھی، وہ اچھی باتیں ان کے دیر تک کام آنے والی چیزیں ہیں، اس کا انہیں کوئی شعور نہیں تھا، اس لیے کہ دباؤ اور سختی جو ہے نا، یہ ایک وقت تک ہی کام دیتا ہے۔ بعض ماہر نفسیات اس کو پریشر کوکر سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی چیز آپ کوکر میں پکاتے ہیں اور کوئی چیز نارمل کسی برتن میں، ہانڈی میں بناتے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا؟ دونوں میں فرق ہے نا؟ اور ایسے وقت میں جب کہ آپ کے پریشر کوکر کی سیٹی اور ایمرجنسی جو اس کے اندر کچھ اگر پھٹنے وٹنے کی صورت میں، کہیں سے وہ سیٹی نہ بجنے کی صورت میں ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایمرجنسی کام دیتا ہے، وہ دونوں اپنی صحیح حالت میں نہ ہوں تو اس میں کوئی چیز خوب گرم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بسٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ کبھی سنے ہیں ایسے واقعات؟ تو اولاد کے بارے میں کچھ ماہر نفسیات یہ مثال اس لیے بھی دیتے ہیں کہ اگر اولاد کو ہم نے کسی بھی اچھے کاموں کی تربیت دیتے ہوئے ان کے فوائد بتانا، ان کو کسی غلط کام سے روک رہے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے ان کو سمجھانا، اور وہ لوگ سمجھ بوجھ کے ساتھ فائدے کی چیز کو اختیار کرنے والے، نقصان کی چیز کو چھوڑنے والے بنے، تو یہ تربیت، اچھی تربیت، اس کا اثر دیر تک باقی رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر ہمیشہ سختی کے ساتھ اور ڈانٹ کے ساتھ فائدے نقصان کا احساس دلائے بغیر صرف زبانی طور پر کہتے ہوئے عملی طور پر سلوک بھی ماں باپ کا محبت والا نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کا بھی ہمیشہ جھگڑا، لڑائی، گالی گلوچ اس طرح کا ہو، تو جب تک وہ چھوٹے رہتے ہیں، باہر کی دنیا میں ہمیں جا کر کچھ کرنا ہے اس کا احساس انہیں نہیں ہوتا، یہ چیزیں ابھی نہیں سمجھتے ہیں، تو کسی طرح سے بھی ہمیں گھر میں ہی پڑے رہنا ہے، دب کر سن لیتے ہیں۔ لیکن جب ہاتھ پیر مضبوط ہو جاتے ہیں، سوچ بڑی ہو جاتی ہے، دنیا ان کو نظر آنے لگتی ہے، ماں باپ کا یہ سلوک غلط ان کو لگتا ہے، تو پھر اب وہ یا تو باہر نکل جانے کی سوچتے ہیں یا پھر ماں باپ کے ساتھ جواب دے کر ان کے ساتھ مقابلہ آرائی پر اترتے ہیں، اور یہ دونوں حالات بڑے برے ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات جن میں اولاد کی نافرمانی، بیٹیاں جوان ہو کر گھروں سے بھاگ جانے کے واقعات جو سنتے ہیں نا، آخری کا ایک منظر ہمیں نظر آتا ہے ٹی وی پر، کسی اخبار میں، کسی ویڈیو کلپ میں، اور اسی کو لے کر ہم سارے فیصلے کر بیٹھنے لگتے ہیں، لیکن اس نتیجے تک پہنچنے میں پیچھے کتنے سال کی غلط تربیت ہے،
اس کا احساس بہت کم لوگ کرتے ہیں. اس لیے میں مشورہ دوں گا خاص کر اردو پڑھنے والے بھائیوں کو، لڑکیوں کی بغاوت ہمارے استاد محترم شیخ مقصود الحسن فیدی حفظہ اللہ کی چھوٹی سی کتاب ہے، ضرور پڑھیے اس کو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کے بچوں کے ساتھ بے تکلف ہونے اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے سے ان کی نگاہوں میں ماں باپ کی حیثیت کم ہو جاتی ہے اور تربیت میں بڑا فرق آ جاتا ہے. حالانکہ یہ بہت صاف اور صریح غلطی ہے. لوگوں کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا وہ کامیاب اور پر حکمت تربیتی اسلوب ہے جسے آج کل تربیت کے جدید انداز میں اختیار کیا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 15 صدیاں پہلے ہی اپنے قول، اپنی بات، اپنے فرامین اور اپنے پریکٹیکل عمل کے ذریعے ہم کو اس کی دعوت دی ہے. چند مثالیں دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے عبداللہ، عبید اللہ اور کثیر، ان لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کرتے، پھر کہتے جو میرے پاس سب سے پہلے دوڑ کر آئے گا میں اس کو یہ چیز دوں گا. اب وہ سب دوڑ کر آتے، تو ظاہر سی بات ہے، کبھی کر کے دیکھے ہوں گے آپ لوگ، نہیں کیے ہیں تو ابھی بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچے کوئی ایک آگے تو آ جاتا ہے، لیکن جو پیچھے ہے اس کا بھی دل رکھنا ہے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے کہ میں ہار گیا، میں پیچھے ہو گیا، ہے کہ نہیں. تو اس طرح سے تو آگے آ جاتے دوڑ کر. اب وہ بچے کوئی پیٹھ پر بیٹھ رہا ہے، کوئی سینے پر چڑھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا بوسہ لیتے. سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس میں ہمیں عملی یا عبادات وغیرہ میں کوئی کام کرنے کے حوالے سے بات نہیں ہے، ایک تربیتی پہلو ہے، اور اس طرح کے دوسرے کئی صحیح واقعات بھی ملتے ہیں. اس لیے کچھ اہل علم نے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں کہا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ ضعیف ہے. رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کیسے ہوتا تھا، یہ تو ہمیں بہت ساری صحیح حدیثوں میں بھی ملتا ہے. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اس سے پہلے بھی کچھ موقعوں پر ہم نے اس کو سنایا ہے، کسی اور تفصیل میں اس کو پیش کریں گے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنی پیٹھ پر لاد لیتے، ان کے ساتھ کھیل کرنے، نرمی، محبت، تواضع کے ساتھ خوش طبعی کرنے میں ایک اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ پیش کیے ہیں. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے میں اور ہر جگہ کے آبا و اجداد کے لیے ایک اچھا سا نمونہ پیش کیا. وہ لوگ کتنے ہی باوقار، کتنی ہی قدر و منزلت، دنیا میں بہت بڑے سٹیٹس، بہت بڑے اونچے مرتبے والے ہوں، لیکن ان نرم و نازک سرسبز و شاداب کلیوں کے ساتھ پسندیدہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا. شاید آگے بھی ذکر آئے گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے وقت کے، اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جب آخری دور آنے سے پہلے کتنی بڑی سلطنت پر آپ خلیفہ تھے. اس وقت کہ یہ سعودی عرب ہی نہیں، اس کے اطراف و اکناف کے تمام ممالک
اور بر اعظم افریقہ کے کئی ملک، بر اعظم افریقہ کے کئی ملک، اور ادھر پیچھے ایران وغیرہ اپنے ہندوستان کے قریب تک بہت بڑے علاقے پر ایک آدمی اپنے کسی کام سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو کیا اس نے دیکھا کہ ہم جو کہتے ہیں نا گھوڑا بیٹھنا، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے ہوئے ہیں اور ان کا چھوٹا بچہ گھوڑے کی طرح، سواری کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر سوار ہے۔ وہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وَأَنْتَ، آپ خلیفہ وقت ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایک باپ ہوں اور یہ میرا بچہ ہے۔ تو کوئی انسان کتنے ہی اونچے عہدے پر رہے، ہرگز اپنے بچوں کے ساتھ شفقت، مہربانی، کھیل کود کرنے کو عیب نہ سمجھے۔ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جانے کے لیے باہر نکلتے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی ہوتے، راستے میں آپ کا کوئی نواسا ملتا تو آپ اس سے خوش طبعی اور ہنسی مذاق کرنے کے لیے لپکتے، اور اس میں آپ کوئی حرج اور کسر شان نہ سمجھتے۔ کسر شان سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی اردو کا ایک اچھا پیارا لفظ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اس کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں ارے نہیں میں ذرا جھک گیا تو میرا بڑا پن چلے جاتا، یہ میری ڈگنیٹی کے خلاف ہے، ایسا نہیں محسوس کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں تھے، راستے میں حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان سے نکل کر ان کی طرف لپکے، پھر دونوں ہاتھ پھیلا دیے گود میں لینے کے لیے، اور حسین رضی اللہ عنہ جو ابھی بچے تھے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر انہیں پکڑنے لگے، یہاں تک کہ پکڑ لیا اور ایک ہاتھ ان کی ٹھوڈی پر رکھا، دوسرا سر پر، پھر اپنے ساتھ چمٹا لیا اور بوسہ لیا۔ مسلمان کو اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اسے چاہیے کہ ان کے ساتھ گھل مل کر رہے، ان کے ساتھ خوش طبعی ہنسی مذاق کرے اور ان کے دلوں میں سعادت و سرور پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے ساتھ آپ کا کتنا اچھا نمونہ ہوتا۔ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ بہترین اسلوب اختیار کریں ان کی تربیت کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم سختی کے مقابلے میں نرمی کے پہلو کو غالب رکھیں۔ کبھی کبھی سختی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن نرمی کے پہلو کو غالب رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔